السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں خبرال علی اور آپ تمام کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں۔ آج ہم بات کرتے ہیں رازداروں کے بارے میں۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رازدار ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ رازدار ہوتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھے اپنا رازدار سمجھ کے کوئی بات اپنی شیئر کر دی، یہ سوچ سمجھ کے کہ یہ بات یقین دفن ہو جائے گی، حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی تو رازدار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی وائف سے اپنی بات شیئر کرتا ہے، کوئی اپنی بیسٹ فرینڈ سے کرتا ہے، کوئی ایسے شخص سے کرتا ہے جس سے وہ اپنا ہر مسئلہ ڈسکس کرتا ہے۔ یعنی جب بھی وہ مشکل میں پھنستا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو باتوں باتوں میں اس نے اگر آپ کی بات کر لی تو پھر یہ بات آپ نے مجھ سے کی، میں نے دوسرے سے کی، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے، یہ بات گھوم پھر کے بڑا چکر لگا کر پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ پھر آپ سر پر ہاتھ رکھتے پریشان ہو جاتے، ارے یہ بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ اس لیے بڑے بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا رازدار نہیں ہے، آپ ہی اپنے رازدار ہیں۔ یعنی جو بات آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر ہے وہی راز ہے، زبان سے باہر نکلی وہ بات راز کہاں رہی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی ایسی بات ہے جو کسی دوسرے شخص کو پتہ نہ چلے، اگر پتہ چلے گی آپ کو برا لگے گا، آپ کو آڑ محسوس ہوگی، تو وہ بات کسی سے نہ شیئر کریں، اپنے سینے کے اندر ہی دبا کے رکھیں۔ ہاں، اگر آپ اچھی پوزیشن پر ہیں، آپ ویل سیٹل ہے، آپ کو نہیں فرق پڑتا کوئی آپ سے ناراض ہو یا نہ ہو، اور یہ بات بھی ہے کہ آپ تو سے کوئی بزنس ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ رشتہ ہے، نہ آنا جانا ہے، نہ کوئی آپ کام ہے دوسرے کو دیتے ہیں کرتے ہیں، تو رہنے دو، کیا فرق پڑتا ہے، لگنے دو برا۔ ہاں، اگر آپ کو فرق پڑتا ہے، مثال کے طور پر آپ نہیں چاہتے کسی کو بات پتہ چلے، وہ ناراض ہو، پھر آپ کو دل دکھے، پھر آپ کیسے اس کے سامنے جائے، تو یہ بات آپ نہ کریں۔ اور مثال کے طور پر جیسے آج کل ہمارا جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، ہم ساتھ رہتے ہیں، ساتھ اٹھتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ کھاتے ہیں، ہمارے کام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ملے ہوئے ہیں، تو یہاں پر آپ احتیاط کریں۔ یہاں بھی بات تب بگڑتی ہے، مثال کے طور پر آپ کسی شخص کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتے، اس کے ساتھ نہ بیٹھتے ہیں، نہ کوئی کام کاج کا سلسلہ ہوتا ہے، آٹ پاس ایک طرح سے کوئی رشتے میں جڑے ہوئے منسلک ہیں۔ اب کوئی دوسرا شخص ہے جو صبح سے لے کر شام تک ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ آ کے ایک طریقے سے وہ کہتا ہے کہ یار یہ فلاں نے تمہارے متعلق یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ آپ کی بات کو سنے بغیر ہی اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے اور یہ سوچنے لگ جاتا ہے، یعنی فیصلہ کر دیتا ہے کہ آپ نے یقین ایسی بات کی ہوگی، کیونکہ آپ تو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، آپ تو زیادہ وقت ساتھ گزارتے نہیں ہیں، وہ جو گزارتا ہے اس پر اندھا یقین ہے، اس پر اندھا اعتماد ہے کہ نہیں اللہ ایک اس نے کہا ہوگا تو کہا ہوگا۔ اگر آپ نے بات کہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کہی ہے تو بہت بری بات ہے بھئی، آپ نے جب کوئی بات کی نہیں تو کوئی آپ پر الزام کیوں لگا رہا ہے؟ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ بات کہتے ہیں لیکن بات آپ کچھ کہتے ہیں، بات آگے پیش کچھ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سیدھی سمپل بات کی ہوگی، لیکن 15 منٹ کی بات کی ہوگی، لیکن انہوں نے 1.5 گھنٹے کی اور ایک گفتگو بنا کر وہ پیش کی ہوگی کہ بس نے یہ بھی کہا ہے، وہ بھی کہا ہے، وہ بھی کہا ہے۔ ارے کیا بات آگے؟ اور ستم والے ستم یہ کہ بعض اوقات وہ آپ سے پوچھتے نہیں، یعنی کسی کی بات سن کر آپ کے لیے دل میں بغض و حسد رکھتے ہیں، آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچے۔ لیکن کبھی کبھار آپ سے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کہا ہے یا نہیں کہا ہے، اگر پوچھے بھی اس انداز میں پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ وہ انٹروگیشن کرتے ہیں، انٹروگیشن اس انداز میں جیسے کوئی مجرم پکڑا گیا ہے، یعنی وہ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے، آپ گلٹی یا مجرم ہیں، یعنی ایک فارمیلٹی ادا کر رہے کہ آپ سے پوچھ کر۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے یار؟ ہاں، اگر وہ اپنی دل کی تسلی کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یعنی کیا اطمینان مل جائے، اسے روح کو سکون مل جائے کہ یار یہ بات آپ نے کہی یا نہیں کی، آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کہی تو وہ بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، اگر آپ وہ سے پوچھتا ہے پھر بھی آگے بات فارورڈ کرتا ہے کہ یار یہ بات اس نے کہی ہے، پوچھنے کے بعد بھی پھر آپ کو کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو آپ پر یقین نہیں کرتا، جو آپ کی بات کو مانتا نہیں ہے، آپ بھی کیوں اس کو صفائی دے رہے ہیں؟ رہنے دیں، برا لگتا ہے لگنے دیں۔ اور اگر آپ ویل سیٹل ہے، آپ جیسے میں نے کہا کہ آپ اسی پوزیشن پہ، تو آپ کیوں کسی کو صفائی دے رہے ہیں؟ رہنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں ایسے کوئی معاملات آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ امن و سکون کے ساتھ، محبت و عشق کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں سب اچھا سب ٹھیک سب اچھا ماحول ہو ارد گرد میرے، تو ایسا کچھ نہ کرے، رہنے دیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ جس شخص کے متعلق آپ کو کوئی گلا شکوہ یا کوئی مسئلہ ہے، آپ اس سے ہی بات کریں، زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ سن لے گا وہ۔ کمزور دل کے مالک ہیں، بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تو نصیحت مان لیں، ڈونٹ شیئر یور سیکریٹ ٹو ایوری ون، یا کسی سے نہیں کرے بھائی، کسی سے نہیں کرے۔ ایک اور ایڈریس بھی ہے، اور یہ کہ آسان ہے آپ کے لیے، اور یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بات آپ کسی کو کہنا نہیں چاہتے، خود کہنا نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ یہ بات اس تک پہنچے، تو آپ ڈھونڈیں اس کے ارد گرد کون سا ایسا شخص ہے جو پیٹ کا ہلکا بھی ہے اور وہ شاہ کا وفادار بھی ہے، آپ اس کو کسی ذریعے سے وہ بات پہنچائیں۔ وہ بعض اوقات کیا کرے گا، وہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے وہ بعض لات بھی بتائے گا کہ دیکھو اس نے کہا تھا، دیکھو آپ، میں نے تمہیں سب سے پہلے بتایا تو مجھے انعام ملنا چاہیے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی بات بھی وہاں تک پہنچ جائے گی اور آپ کا نہ وقت ضائع ہوگا، نہ آپ کا وہاں جانا ہوگا، آپ گھر بیٹھے کام ہو جائے گا۔ اور آپ کو دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک شخص کون ہے، تو آپ نیکسٹ ٹائم بھی اسے کوئی کام دے سکتے ہیں اور وہ کام کرے گا بالکل ایمانداری کے ساتھ۔
اور اگر آپ نے ماضی میں ان سے مالی تعاون کیا ہے یا ان کو دوائیاں خرید کے دی یا کسی نہ کسی قسم کا تعاون کیا ہے، تو اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کا چہرہ، اس کی شکل آپ کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ لازمی جو بھی آپ سے پوچھے گا وہ تو یہ بتائے گا نا کس نے بتایا ہے۔ تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کا آئندہ پیسہ ضیاع ہونے سے بچ جائے گا، آپ کسی کیا کہتے ہیں فضول شخص پر اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، اس میں بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی آ کے بتاتا ہے مجھے یا کسی اور کو، وہ کہتا ہے کہ تجھے تیری ماں کی قسم ہے کہ تو یہ میرا نام نہیں لے گا اس شخص سے کہ جس کو متعلق میں نے تجھے خبر دی ہے کہ اس نے تیرے بارے میں کہا ہے، تو میرا نام نہیں لے گا، تجھے تیری ماں کی قسم ہے۔ ہم اگر اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ یار یہ ہمیں تو بتا رہا ہے، ہمارا تو ذہن خراب کر رہا ہے، لیکن خود کہہ رہا ہے کہ میرا نام مت لینا، کیونکہ وہ جانتا ہے جس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے وہ شخص کتنے کام کا ہے، کس پوزیشن پر ہے، وہ کیا کیا کام اس کے کر سکتا ہے، کیا کیا سے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ وہ خود کو نقصان میں نہیں ڈال رہا، ہاں آپ سے ان کا ریلیشن، آپ سے ان کا تعلق ضرور خراب کر رہا ہے، لیکن خود اپنے آپ کو گندا کرنا نہیں چاہ رہا۔ پھر بھی آپ بات سمجھتے نہیں ہیں، تھوڑا دماغ استعمال کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر ایسی کوئی اور ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور میری باتیں سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں۔ اگر کوئی شخص ایسی کسی بیماری کا شکار ہے ان تک لازمی پہنچائے کہ وہ اس سے شفا یاب ہو جائے۔ اور اس میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اور میرے اس ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو بھی فالو کر دو، انسٹا پہ بھی ہے اسے ہی فالو کر دو نا یار۔ اب زندگی رہی، پھر ملاقات ہوگی، کسی اور نئی ٹاپک پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بخوبی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔